السلام علیکم جی، یہ اپنا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس کے اندر تبصرہ نگاری کرتے ہیں نا، سمجھا کرو بھائی. مین سٹریم کے چینل کے اوپر تو زیادہ سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ بیٹھ کے آپ سے گفتگو کرتے ہیں. گزشتہ دنوں اسلام آباد گیا ہوا تھا، ابھی تک 999 بریگیڈ وہیں پہ ہے، لیکن میں لاہور واپس لوٹ چکا ہوں. بہت ساری خبریں پڑھنا بھر کے خبراں لے آیا ہوں. سب تو پہلے بڑی خبر میں آپ کو ذرا لے کے جانا چاہ رہا ہوں پاکستان سے باہر. پاکستان سے باہر دبئی کے اندر ایک کمپنی قائم ہوتی ہے، اس کا نام ہے کپولا، CUPOLA، کپولا کے نام سے قائم ہوتی ہے. اور یہ کہتی ہے کہ جی آپ ہمیں پیسے، میں نے نوٹ وکھا، میرا موڈ بنے. وہ مجھے کہتے ہیں جی مجھے پیسے دیں، ہم اس کو آگے انویسٹ کریں گے اور منافع آپ کو دیں گے. کپولا جو ہے وہ اپنا ترقی کرتی جاتی ہے. یہ ہم اس وقت دی نیوز میں ہوتے تھے، ہاں نیشن اور دی نیوز، نیشن کے بعد دی نیوز میں تھے. اور حسیب حیدر مرحوم کہتا تھا اوہ بڑی بڑی کمپنیوں، بڑی بڑی کمپنیوں، اوہ بڑی بڑی کمپنیوں. تو ہم بھی اس کو بڑی کمپنی مانتے تھے. اور یہ جو تھی، یہ پاکستان کے ایک صاحب تھے، انہوں نے قائم کی تھی جا کے وہاں پہ. بتاتے نام بتاتے ہیں، آپ کو پتہ لگ گیا تو انہوں نے قائم کی تھی. اور یہ کمپنی چلتی رہتی ہے. پھر میرے خیال 2008 کے اندر اس کا نام ہو جاتا ہے ابراج کیپٹل. 2008 میں ہوتا ہے، 8 میں یا 9 میں ہوتا ہے. ابراج کیپٹل ہو جاتی ہے. ابراج کیپٹل کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر پیسہ جو تھا، مطلب میجورٹی پہلے جو پیسہ گیا وہ پاکستان کے اندر جو لوگ کماتے ہیں اللیگلی اپنی اپوائنٹمنٹس کی وجہ سے یا کوئی اسائنمنٹ کی وجہ سے، ہاں مطلب زیادہ تر ان میں ملازمین شامل ہیں، وہ پیسہ گیا. اس کے بعد پھر بھارت کی انڈر ورلڈ کا پیسہ جو تھا وہ اس کے اندر آیا. اور ابراج کیپٹل جو تھی، جب وہ لیکویڈیشن میں گئی ہے 2018 میں، تو اس کی ورتھ $14 ارب ہو چکی تھی. $14 بلین. ٹھیک ہے، چونکہ یوتھیے فگر کو مکس بہت کرتے ہیں اور جہالت کا دور عام ہے، تو اس لیے میں اس کی ورتھ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس اتنے پیسے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو اگر وہ اس وقت بیچنے کے لیے رکھی جاتی ٹیبل کے اوپر تو $14 ارب ہوتا. اس کی گڈ ول بھی اس میں شامل تھی. اور وہ اب جناب اس کمپنی کے جو روح رواں تھے، جو اس کو قائم کرنے والے تھے، ان کا نام تھا عارف نقوی صاحب. عارف نقوی صاحب کے بھائی، یہ دونوں بھائی بڑے ٹیلنٹڈ تھے. یہ سٹی بینک میں پاکستان میں کام کرتے رہے تھے عارف نقوی صاحب، اور یہاں سے کر کے پھر وہ کیپٹل مارکیٹ میں آ گئے، یعنی کہ اسٹاک ایکسچینج اور اس سے ریلیٹڈ مارکیٹ کے اندر. پھر یہاں سے ترقی کر کے وہاں پہ چلے گئے. ان کے بھائی جو تھے یہ MD رہ چکے ہیں کراچی اسٹاک ایکسچینج کے، ٹھیک ہے. تو عارف نقوی صاحب بہت بڑی چیز بن گئے اسی وجہ سے. اسی طرح کی سپنڈلنگ کی وجہ سے انہیں کون مین بھی کہا جاتا ہے. اس وقت دنیا کے اندر انہیں کون مین بھی کہا جاتا ہے. کون مین کا اردو ترجمہ دسا ہے ڈبل شاہ، پنجابی ترجمہ ڈبل شاہ بھی کہا جاتا ہے. وہ بہت سارے اداروں کو جو وہ پیسے لاتے تھے وہ ان کو ڈبل کر کے دے دیتے تھے، ٹھیک ہے. تو ادارے بڑے خوش تھے. آپ دیکھیں کویت کا پینشن فنڈ، UAE کا امپلائیز فنڈ، یہ سارے فنڈز نے اپنے پیسے اس کے اندر ڈال دیے. سعودی عرب کے لوگوں نے پیسے ڈال دیے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بہت بڑا گروپ بن گیا، بہت بڑی کمپنی بن گئی. اب سب کی نظریں اس پہ تھی. ایک تو یہ کہ وکٹم کارڈ کھیلا جائے. اور وکٹم کارڈ کیا کھیلا جائے کہ دیکھیں چونکہ عارف نقوی مسلمان تھا اور یہودی کسی کو اور کو برداشت نہیں کرتے، جس طرح BCCI کا ہم وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں. اور ویسے بائی دا وے جنہوں نے BCCI بنایا انہوں نے ہی یہ بنائی، ٹھیک ہے. ہائے 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 کیا بات کہہ گیا ہوں. جس طبقے نے BCCI بنایا تھا اسی طبقے نے ابراج کیپٹل بنائی. ابراج کیپٹل کے حوالے سے جب جناب پتہ چلا کہ جناب یہ تو منی لانڈرنگ بھی کرتے ہیں، کون مینی بھی کرتے ہیں، سوینڈلنگ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اور سب سے پہلے ان کے خلاف آیا امریکہ. اور امریکہ آپ کو پتہ ہے کہ مائی باپ ہے کیپٹلزم کا، اور کیپٹلزم کا پہرے دار بھی ہے. وہ جب اس نے کہا کہ یہ بچ جو ہے کون میں نے گا جی، تو امریکہ کیوں آیا؟ امریکہ کو گھیر کے لائے جناب حضرت قبلہ عارف نقوی صاحب.
عارف نقوی صاحب نے پٹو پایا بلے گیٹاں والے نو. بل گیٹ اپنا جگر ہے نا, تو پھر ہم اس کو پیار سے بلا گیٹاں والا کہتے ہیں. بلا گیٹاں والا جو ہے اس کو پٹو پایا, اور بلے گیٹاں والے کیا کہ آپ اگر ہمیں پیسے دیں تو ہم پاکستان کے اندر ہسپتال اور سٹینڈرڈ کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کھولیں گے جن کی کمرشل ویلیو بھی ہوگی اور آپ کو اس کے اوپر سے پروفٹ بھی ملے گا. تو بلے گیٹاں والے نے کہا میں آپ کو $3 ارب دوں گا. کتنے؟ $3 ارب. اور پہلا اس نے $1 ارب بھجوا دیا. $1 ارب بھجوانے کے بعد انہوں نے جب اسے کہا کہ جی باقی تو $2 ارب کدوں کلو گے, کہا جی پہلے دسو پہلے $1 ارب نہ تسی کیتا کی آپ نے دیکھا بلا گیٹاں والا اکثر پاکستان آیا ہوتا ہے, پرائم منسٹر سے مل رہا ہوتا ہے, چیف آف آرمی سٹاف سے مل رہا ہوتا ہے. آپ نے نوٹ کیا تصاویر چھپتی ہیں اسے جو ہے وہ دنیا کے ان علاقوں کے اندر جہاں پہ آبادی کی کثرت زیادہ ہے اور لوگوں کے پاس ہیلتھ کی سہولیات نہیں ہے, وہ وہاں پہ جا کے پیسے ڈونیٹ کرتا ہے, کیونکہ انہوں پتہ ٹیکس والے نے بھی چلے آئی جانے نے, تو میں کیوں نہ ڈونیٹ کر کے اپنے آپ کو تو ویسے بھی ٹیکسیشن وہ ڈونیشن کے نتیجے کے اندر ان کی وہ ٹیکس بچ جاتا ہے. تو وہ بلا گیٹاں والا آیا ہوتا ہے. چوتھے کے دن چاچو کو بھی مل کے گیا میرا خیال, یا چاچو کے ساتھ بات کی ہے. اس سے پہلے عمران خان سے اس کی میرا خیال 2-3 ملاقاتیں ہیں, وہاں پہ بھی, امریکہ میں بھی, پھر یہاں پہ بھی آیا. وہ کیا وہ دلچسپی لے رہا ہے پاکستان کے اندر جو اس وقت پولیو کا پروگرام چل رہا ہے. آج کل بھی بچوں کو قطرے پلانے والے لوگ گھروں گھر آتے ہیں, وہ جو مل رہا ہے ان کو, وہ جو ہے وہ کمانے والے تو اور لوگ ہیں, لیکن وہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے بھی رپورٹ لینے آتا ہے کہ پائے تو پولیو مکیا ہے کہ نہیں دنیا پوری دنیا سے مک گیا. یہ پاکستان اور افغانستان سے آئے ہوئے مہاجرین کے کیمپوں سے ختم نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, اس کی ایک اور تھیوری ہے کہ جو اس پروگرام کو کھا رہے ہیں, اس کے ذریعے جن ڈاکٹرز کو 10-10 گنا تنخواہیں مل رہی ہیں, اور مطلب کہ ڈاکٹر کی تنخواہ ایک عام ڈاکٹر کی تنخواہ, اور خاص طور پہ جب وہ مطلب کہ کسی نامعلوم میڈیکل کالج سے پڑھا ہو تو ₹1,00,000 ہو جاتی ہے, 80,000 ہو جاتی ہے, 1.5 لاکھ ہو جاتی ہے. اور جب وہ اپنا ٹرانسفر پولیو پروگرام میں کرواتے ہیں تو ان کی تنخواہ پھر 10 لاکھ, 12 لاکھ اور 16 لاکھ تک جاتی ہے. تو یہ جو ایک مافیا پیدا ہو گیا نا, چھوٹا سا مافیا, مانسٹرز جو پیدا کر لیے ہیں, یہ چوتھے کے دن نہ کہیں سے کوئی پولیو کا کیس کسی دنیا کے کسی کونے میں ہو اٹھا کے یہاں پہ لے آتے ہیں. دیکھو ساڑھے والا کیس ہے گئے, کیونکہ اگر یہ پولیو ختم ہو گیا اور یہ پروگرام ختم ہو گیا تو ان کی تنخواہیں گئیں. یہ اپنی تنخواہ کے لیے آپ کے ملک کا بیڑا غرق کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور سارے شامل ہیں اس کے اندر, اور خاص طور پہ KPK کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ تو یہاں تک گھسے ہوئے ہیں اس کے اندر, صرف کھانے کے لیے منہ باہر رکھا ہوا, باقی سب کچھ گھسے ہوئے ہیں اس کے اندر. تو یہ وہ ہے, میں نے کہا ذرا سائڈ پہ کر دیں, آج کل میرے اوپر بڑا وہ ہے نا ریسیزم کا الزام لگ رہا ہے, تو اس کو ذرا سائڈ پہ کر دیں, آگے چلتے. یہ بھائی جان بلا گیٹاں والے نے جب کیا میرا $1 ارب کاڈ عارف نقوی نے, تو عارف نقوی صاحب نے کہا کہ وہ تو میں نے انویسٹ کر دیا. انہوں نے کہا کتنے انویسٹ کیتا ہے, ذرا مجھے دکھا تو صحیح. عارف نقوی صاحب چونکہ بیسیکلی ڈبل شاہ ہے, انویسٹ کرنا تو ان کا کام نہیں تھا, تو لہٰذا وہ کہیں دکھا نہ سکے. انہوں نے کہا اوہ یہ تو فراڈ ہو گیا. عارف نقوی نے بلے گیٹاں والے سے $3 ارب کیوں پکڑنا تھا؟ اس نے $3 ارب یہ دکھا کے کہ دیکھو بلا گیٹاں والا میرا انویسٹر ہے, اس نے $300 ارب لینا تھا لوگوں سے. ٹھیک ہے, یہ اس واردات پہ تھا کہ جب دیکھیں نا کہ لاہور کے اندر پولی جوس والے کی دکان اس لیے چل گئی کہ نواز شریف جب بھی لاہور میں آتے ہیں وہ پولی جوس والے کی دکان کے اوپر جوس پینے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس لیے پولی نے جناب پورے شہر کے اندر برانچیں کھول لی ہیں اس کے بچوں نے جوس کی, اور چلی جا رہی. یہ آئس برگ کیا ہے, یہ والا جو ہے پورا زور لگا کے ہٹا, لیکن پولی کے مقابلے میں نہیں کھلو سکتا. تو بڑا گاہک دکھا کے تو پھر چھوٹے گاہکوں کو گھیرا جاتا ہے. تو اس نے بڑا بلا گیٹا والا گاہک دکھا کے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو گھیرنا تھا. بلا گیٹا والا جڑا سی وہ سی خسیس کھتری, تو بلا گیٹا والا پہ گیا, انہوں نے کہا پیسے کٹ. تو اب جناب پیسے جو تھے وہ جہاں پہ لگے تھے وہاں سے لگے تھے, اگر کہیں تو وہاں سے نکال کے بلے گیٹا والے کے پیسے تو دے دیے گئے. بلا گیٹا والا کہتا ہے بھائی نا یہ پیسے اگر میں نے انویسٹ کیے ہوتے تو یہ $450 ملین کا, یعنی کہ تقریباً کوئی $38 کروڑ کا یہ میرا وہاں سے پروفٹ ہونا تھا. تو یہ جو پروفٹ تم مجھے نہیں دے رہے, یہ تم نے میرے ساتھ نقصان کیا, میرے ساتھ دھوکہ کیا. بلا گیٹا والے نے امریکہ کے اندر کر دیا کیس, اور امریکی حکومت کو کہا اس کو پھڑ کے لاؤ. جب امریکی حکومت نے پھڑنے کی بات کی تو UAE گورنمنٹ نے اس کو پہلے ہی پھاڑ لیا.
ٹھیک ہے، اور جیسے پھڑا اس کو شارجہ کی جیل کے اندر اس کو ٹک دیا اور کہا کہ پہلے پیسے پورے کرو. سب نے اپنے پیسے پورے کیے، پروفٹس کو سارے بھول گئے. انہوں نے کہا جو اصل زر جڑا ملتا ہے وہ کھینچ لو. اصل زر ساری حکومتوں نے اپنا نکالا. بل گیٹس لے کا $1 ارب بھی نکل گیا. وہ کہنا نہیں $1 ارب نہیں، میں یہ کو یہ پروفٹ بھی کٹانا. یہودی اس نے کہا پروفٹ بھی کٹانا. تو پھر پروفٹ کٹانے کے لیے اس نے مقدمہ کیا، اور مقدمہ کے اندر جناب یہ ابسکونڈر ڈکلیئر ہو گیا. یہاں پہ جب UAE گورنمنٹ نے کہا کہ ہمارا سارا کھاتہ پورا ہو گیا، تو اس نے پھر UAE گورنمنٹ کو کہا کہ دیکھو تمہارے حکمرانوں کی ساری 2 نمبریاں میں جانتا ہوں، اگر تم نے مجھے یہاں پہ ٹکا تو پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ باہر نکل کے کیا کروں گا. تو UAE گورنمنٹ نے کہا کہ اچھا ہے بھی، اوپر سے برٹش نیشنل، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. وہ بھاگ کے گیا اپنے گھر برطانیہ. پاکستان نہیں آیا، برطانوی شہری ہے نا، تو برطانیہ گیا. وہاں پہ امریکہ کا بیٹھا ہوا تھا ورنٹ. انہوں نے کہا آپ آئے نا، آپ برطانیہ نہیں آ سکتے، آپ تو امریکہ میں مطلوب ہے. اس نے وہاں پہ بیٹھ کے کہا کہ میرا یار پاکستان کا پرائم منسٹر بن گیا ہے، میرا چمپو جو ہے وہ پاکستان کا صدر بن گیا، ان کو فون کرو، میں جگر ہے اپنے. ٹھیک ہے، تو وہ جناب یہ بھی ریکارڈ کے اوپر لے آئے. اب وہ برطانیہ کے اندر قید ہیں. ٹھیک ہے، اور کہانی یہاں تک میں آپ کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں، لیکن اگلی کہانی ابھی آنی ہے. تو وہ اب وہاں پہ قید ہیں. وہ ایک مخصوص علاقے میں گھوم سکتے ہیں، اور شام 4 بجے تک وہ باہر رہ سکتے ہیں. صبح 11 بجے سے پہلے وہ گھر سے نہیں نکل سکتے، اور گھر کے اندر وہ نظر بند ہیں ایک قسم کے. عارف نقوی صاحب، تو عارف نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کمپنی بنائی تھی، وہ آف شور کمپنی تھی. اس کمپنی نے شوکت خانم کو پیسے بھیجے تھے، اور شوکت خانم کے انصاف فاؤنڈیشن کے اندر وہ پیسے آنے کے بعد وہ PTI کی جو انتخابی مہم تھی اس پہ خرچ ہوئے تھے. اس کے پورے دستاویزی ثبوت جو ہیں وہ جناب عمران احمد خان نیازی نے فورن فنڈنگ کیس کے اندر اپنے ہاتھوں پیش کر دی ہے عدالت کے سامنے. وہ ان ڈاکومنٹ سے لیڈ لے کے اب FIA اور بھی ڈاکومنٹ نکال رہی ہے، اور یقیناً اس پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن ان کے اندر اور بھی بہت سارے اکاؤنٹس ہیں جو FBR کے اندر ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے، جن سے پیسے آئے. کسی کے اندر 70 کروڑ آ رہا ہے، کسی کے اندر 80 کروڑ آ رہا ہے، کسی کے اندر 2.5 بلین روپے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سارے وہ اکاؤنٹ انہوں نے اکٹھے کر لیے ہیں. لیکن اصل خبر یہ نہیں ہے. اصل خبر یہ ہے کہ پاکستان کی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے اس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کس کے خلاف بلا؟ عارف نقوی کے خلاف. کیونکہ عارف نقوی جو تھا وہ پیسے بھیجتا تھا انصاف فاؤنڈیشن کو، یا تحریک اس کو انصاف فاؤنڈیشن جو ہے وہ شوکت خانم کے لیے ڈونیشن وصول کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. تو شوکت خانم میں وہ پیسے ڈال کے تو وہ پھر منی لانڈرنگ کر کے ادھے کہ تسی رکھ لو تو باقی مینوں دے دیو کر کے لے جاتا تھا. پیسے وہ کسی کے ہوتے تھے، کمپنی میں سے خیرات کے نام پہ نکال کے وہ ادھر خیرات کرتا تھا. کوئی تھوڑے سے شوکت خانم رکھ لیتی تھی، کوئی انصاف فاؤنڈیشن کے ذریعے تحریک انصاف کو مل جاتے تھے، اور باقی جو تھا وہ منی لانڈرنگ کر کے واپس لے جاتا تھا. فرانس میں اس کے بچوں نے بہت بڑی بڑی کمپنیاں لانچ کی ہیں، گارمنٹ کے بہت بڑے بڑے برانڈ لانچ کیے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے خلاف اس بنیاد کے اوپر کہ اس نے پاکستان میں منی لانڈرنگ کی ہے FIR درج ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، پورا مواد اکٹھا ہو گیا. ہم نے مواد جو ہے وہ اعلیٰ حکام سے پتہ کر لیا کہ ہاں ہو گیا، اور جو ہے اس مواد کے نتیجے کے اندر FIR درج ہوگی، اور برطانیہ سے عارف نقوی کی حوالگی کا مطالبہ کیا جائے گا. اس سے پہلے ایک کاغذی کارروائی ہوتی ہے، وہ کاغذی کارروائی کر لی گئی ہے. برطانیہ کی حکومت کو اور متحدہ عرب امارات کی حکومت کو سرکاری طور پہ وفاقی حکومت نے لکھا ہے کہ عارف نقوی نے آپ کے ہاں یہ فراڈ کیے ہیں، اس سلسلے میں وہ اندر ہیں، ہمیں اس کی دستاویزات دی جائیں. کیونکہ اب تک جو سارا کچھ FIA کے ہاتھ چڑھا ہے وہ تو پاکستانی دستاویزات ہیں نا، جو عالمی سطح کے اوپر اتروں بہ کے ہوگی کر رہا سی
وہ والے دستاویزات تو ابھی نہیں ہے نا. یہ تو ادھر جو کچھ تھا وہ قابو کیا ہے نا. تو وہاں سے جب دستاویزات آئیں گے تو ان کو آپس میں ملا کے تو اس کے اوپر پھر ایک عدد ایف آئی آر کٹے گی اور اس ایف آئی آر کے تحت عارف نقوی کو مانگا جائے گا. ویسے میں ہنس دیا کیا, میں کہ سر جی امریکہ جانے سے وہ ڈر رہا ہے, پاکستان وہ ہنس کے آئے گا, کیونکہ پاکستان کے نظام کے اندر جتنے بھی بندیال ٹائپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے تو منٹ سے پہلے اس کو بے گناہ قرار دینا, اس کی بیل لینی ہے, اس کو کہنا جا پتر راوی, نہ کوئی آوی تے نہ جاوی, جا گھر بیٹھ کے موجے مار. محمود احمد خان میک ہیں فراڈیا, اعظم خان سواتی بشیر احمد کے نام سے وہاں پہ فراڈ کر کے بھاگا ہوا, یہاں پہ اعظم خان کے نام سے سیاست کر رہا ہے. بزرگ سیاست دان ہو, بزرگ فراڈیا ہے, بزرگ سیاست دان جڑا ہے نا وہ وہاں پہ کھلے پھر رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں عارف نقوی صاحب بھی کل کو کسی کے سینیٹر بنے ہوں, ویسے اس نے وزیر خزانہ بننا تھا اگر یہ پھڑا نہ جاتا تھا. یہ تو قسمت ماڑی سی, ادھر سے عمران خان کی حکومت بنی, ادھر سے وہ پھڑیا گیا. یہ اس نے وزیر خزانہ بننا تھا, اور عمران خان کو کوئی اس نے اور کسی کو وزارت خزانہ کے لیے تو سوچا ہی نہیں تھا, وہ تو عارف نقوی تھا. ٹھیک ہے, عارف نقوی نے آتے ہی 3 ماہ کے اندر جناب آپ کا خزانہ پہنچانا تھا. یہ تو نالائق تھا اسد عمر جس سے اتنی دیر لگ گئی. تو خیر یہ ہے جی اہم خبر. اس حوالے سے میں نے کہا آپ کے گوش گزار کر دی جائے. سسٹم کے اندر سے عمران احمد خان نیازی اور اس کے مچھندروں کے لیے جو ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ ختم ہو رہی. ٹھیک ہے, ہم اس سسٹم کے باغی ہیں ویسے بائی دا وے, لیکن خبر پہنچانا تو آپ تک ہمارا فرض بنتا ہے نا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.